زمین ہلکی سی لرز رہی ہے، آسمان پر الجھنوں کی گہری دھند چھائی ہے اور تاریخ کی گواہی دینے والی ارض شام ایک بار پھر فتنوں کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ وہی سرزمین جسے قرآن نے مبارک کہا، جہاں انبیاء نے قدم رکھے اور جہاں سے کئی قیامت کی نشانیوں کا ظہور ہونا مقدر ہے۔ کیا ہم کسی بہت بڑی پیشن گوئی کے دہانے پر کھڑے ہیں؟ کیا شام میں جاری فتنہ اور تباہی قیامت کے قریب ہونے کا اشارہ ہے؟ کیا وہ آگ جس کا ذکر حدیث میں ہے حقیقت میں نمودار ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کہے ہوئے الفاظ، احادیث کی روشنی اور آج کی زمینی حقیقت، کیا ہم ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک خوفناک تصویر کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم ماضی کے اثرات، موجودہ حالات کے سچ اور آنے والے حالات کی جھلک کی جانب تاریخ، حدیث اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسے سوالات کے جوابات تلاش کریں گے جو نہ صرف ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں بلکہ ہماری آخرت کی تیاری کا سب سے بڑا سبق بھی سکھاتے ہیں۔ یہ محض ایک ویڈیو نہیں ہے، یہ صدا ہے جو وقت کے پردوں کے اس پار سے آ رہی ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ قرآن مجید میں شام کی سرزمین کو مقدس قرار دیا گیا ہے۔ اس کا ذکر سورہ اسرا میں ملتا ہے۔ اس سورت کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں اللہ پاک یوں فرماتے ہیں، پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کے گرد اگر ہم نے برکت رکھی ہے، ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس آیت میں مسجد اقصیٰ کا ذکر ہے جو بیت المقدس فلسطین میں واقع ہے۔ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد کا علاقہ شام، فلسطین، اردن اور لبنان کو اللہ نے بابرکت یعنی مبارک اور مقدس قرار دیا ہے۔ یہ سرزمین انبیاء کرام کی سرزمین رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے مقدس سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں بلاد شام کے وہ مقام شامل ہیں جس کا ذکر قرآن اور احادیث دونوں میں ملتا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء کرام تشریف لائے اور یہیں پر بیت المقدس واقع ہے جو قبلہ اول ہے۔ قریب قیامت کی بڑی نشانیاں اسی علاقے سے ظاہر ہوں گی۔ ملک شام سے آگ نمودار ہونے والی حدیث حضرت حذیفہ بن اسید الغفاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ان نشانیوں کو نہ دیکھ لو، زمین کا دھنسنا مشرق میں اور زمین کا دھنسنا مغرب میں، زمین کا دھنسنا جزیرہ عرب میں، دھواں دجال کا خروج، یاجوج مجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، آسمان سے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول، ایک عظیم آگ کا نمودار ہونا جو لوگوں کو ان کے اجتماع کے مقام محشر کی طرف لے جائے گی۔ ناظرین، ملک شام اتنا اہم کیوں ہے؟ آخر کیوں قیامت کی نشانیوں کو ملک شام سے ظاہر ہونے کے بارے میں پیشن گوئیاں کی گئی ہیں؟ ملک شام کا نجی مفہوم موجودہ شام، فلسطین، لبنان، اردن اور بعض اوقات ترکی کے کچھ حصوں کو شامل کرتا ہے۔ یہ علاقہ مشرق وسط میں واقع ہے اور قدرتی حسن اور زرخیزی سے بھرپور ہے۔ دریائے فرات، اردن اور دیگر اہم دریا اسی خطے سے گزرے ہیں جو اسے اہمیت کا حامل بناتے ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر سرزمین شام یا اس سے متعلق علاقے، خاص طور پر بیت المقدس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہاں برکت والی زمین سے مراد سرزمین شام اور بیت المقدس کا علاقہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد مقامات پر شام کی اہمیت اور فضیلت کا ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم پر لازم ہے کہ شام کو اختیار کرو کیونکہ وہ اللہ کی منتخب کردہ سرزمین ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ بعض قیامت کی نشانیاں ملک شام سے ظاہر ہوں گی۔ شام کی حفاظت کے لیے آپ کا دعا کرنا، اے اللہ ہمارے شام اور ہمارے یمن میں برکت دے۔ ملک شام وہ سرزمین ہے
جہاں بہت سے انبیاء کرام نے زندگی گزاری اور تبلیغ کی۔ اس سرزمین کو ارض الانبیاء یعنی انبیاء کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت فرمائی، جس کے بارے میں ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی سے متعلق تھیں، بتا چکے ہیں۔ اس کے بارے میں تفصیلاً جاننے کے لیے آپ ہماری یہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق بھی اسی خطے سے تھا۔ بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ اس زمین کا حصہ ہے۔ اسلام سے پہلے یہ علاقہ رومی سلطنت کا ایک اہم حصہ تھا اور عیسائی مذہب کی پرورش بھی یہاں ہوئی۔ خلفائے راشدین کے دور میں شام فتح ہوا اور اسلامی تاریخ میں اس کا مقام بلند ہو گیا۔ دمشق خلافت بنو امیہ کا دارالخلافہ بنا، جہاں سے اسلام نے عالمگیر ترقی حاصل کی۔ سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم سپہ سالار نے بھی اس علاقے میں صلیبی جنگوں کے خلاف عالمگیر ترقی حاصل کی۔ شام کو بیت المقدس کے باعث مزید تقدس حاصل ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ بیت المقدس کو نجات کا اور مسلمانوں کے لیے ایک مقدس مقام سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کی موجودہ حالت امت مسلمہ کے دلوں کے اندر ایک درد پیدا کرتا ہے۔ وہاں جاری خانہ جنگی اور جنگ اور درد کے ساتھ ایک سوال پیدا کرتا ہے۔ وہاں جاری خانہ جنگی اور مشکلات کو اسلامی تناظر میں دیکھنا اہم ہے، لیکن دینی پیشن گوئیوں کی روشنی میں مکمل تحقیق اور محتاط تجزیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک شام کی اہمیت محض تاریخی یا جغرافیائی نہیں، بلکہ یہ ایک دینی اور اسلامی ورثے کا حصہ ہے۔ یہ سچ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ ملک شام سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو اس مقام پر اکٹھا کرے گی جہاں پر ان کے اعمال نامے انہیں دیے جائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری نشانیاں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ نشانیاں بیان کر رہی ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہتر چیزیں قرب و قیامت کی علامت ہیں۔ جب تم دیکھو لوگ نمازیں غارت کرنے لگے، یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہو جائے گا، امانت ضائع کرنے لگیں گے، یعنی جو امانت ان کے پاس رکھی جائے گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے، سود کھانے لگیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے، یعنی جھوٹ ایک فن اور ہنر بن جائے گا، معمولی باتوں پر خون ریزی کریں گے، ذرا سی باتوں پر دوسروں کی جان لیں گے۔ اب تک کی نشانیوں کو دیکھیں تو ناظرین اکرام، اب تک کی نشانیوں کو دیکھیں تو ان میں سے بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ جان لینے تک بات آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا، اونچی عمارتیں بنائیں گے، دین بیچ کر دنیا جمع کریں گے، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے بدسلوکی ہوگی، انصاف نایاب ہو جائے گا، جھوٹ سچ بن جائے گا، لباس ریشم کا پہنا جائے گا، ظلم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی کثرت ہوگی، ناگہانی موت عام ہو جائے گی، یعنی ایسی موت جس کا پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا، یعنی امانت دار پر تہمت لگائی جائے گی کہ یہ خیانتی ہے، جھوٹے انسان کو سچا سمجھا جائے گا، سچے انسان کو جھوٹا سمجھا جائے گا، تہمت درازی عام ہوگی، یعنی لوگ دوسروں پر جھوٹی تہمتیں لگائیں گے، بارش کے باوجود گرمی ہوگی، لوگ اولاد کی خواہش کرنے کی بجائے اولاد سے کراہت محسوس کریں گے، یعنی لوگ یہ دعا کرنے لگیں گے کہ اولاد نہ ہو، کمینے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے، شریفوں کی ناک میں دم ہو جائے گا، یعنی شریف لوگ شرافت لے کر بیٹھیں گے تو دنیا سے کٹ جائیں گے، امیر اور وزیر جھوٹ کے عادی بن جائیں گے، امین خیانت کرنے لگیں گے، سردار ظلم پیشہ ہوں گے، عالم اور قاری بدکردار ہوں گے، یعنی عالم بھی ہیں اور قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں مگر بدکردار ہیں،
لوگ جانوروں کی کھالوں کے لباس پہنیں گے، لوگ جانوروں کی کھالوں سے بنے اعلیٰ درجے کے لباس پہنیں گے، لیکن ان کے دل مردار سے بھی زیادہ بدبودار ہوں گے اور ایلوے سے بھی زیادہ کڑوے ہوں گے۔ سونا عام ہو جائے گا، چاندی کی مانگ بڑھ جائے گی، گناہ زیادہ ہو جائیں گے، امن کم ہو جائے گا، قرآن کریم کے نقصوں کو آراستہ کیا جائے گا اور ان پر نقش و نگار بنائے جائیں گے۔ ناظرین اکرام، اگر ہم انہی چیزوں کو دیکھ لیں تو ان میں سے بہت سی بلکہ اکثر چیزیں ایسی ہیں جو کہ آج کل پائی جا رہی ہیں۔ شریف آدمی مشکل سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ بد کردار اور بدمعاش مزے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر فلسطین میں دیکھیں تو کتنے مظلوم، کتنے معصوم لوگ شہید ہو گئے، لیکن بہت سارے مسلم ممالک بیٹھے تماشا دیکھتے رہے۔ کسی کو بھی ان بچوں پر ترس نہ آیا، کسی نے بھی ان کی مدد کرنے کی کوشش نہ کی۔ کچھ لوگ ابھی بھی ہیں ایسے جن کے دل میں ایمان زندہ ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس حقیقت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں اور اپنی ہی زندگیوں میں مگن ہیں۔ اگر ہم اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے حالات دیکھیں تو دل پھٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی زندگیوں میں ایسے مصروف ہیں جیسے ہمارا ان کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں، کوئی ناطہ ہی نہیں۔ اگر ہم اپنے ان رویوں کو ہی دیکھ لیں تو یہ بھی قیامت کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے کہ ہمارے دل سے ہمارے اپنے ہی بہن بھائیوں کے لیے احساس ختم ہو گیا۔ آج غزہ کے شہیدوں کے بارے میں بات سب کرتے ہیں، افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن مدد کے لیے بہت کم لوگ اٹھتے ہیں۔ آج ان کے ایمان کا امتحان ہے، کل ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہو سکتا ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ان کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ایمان کا بھی امتحان ہے کہ ان پر برا وقت ہے، مشکلات ہیں اور ہم کتنا ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن ہم اگر دیکھیں تو بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جن سے اسرائیل کو پروفٹ حاصل ہوتا ہے اور ہم جانتے بوجھتے بھی ان کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں جو اسرائیل کو پروفٹ دے رہی ہیں، بار بار دیکھنے اور جاننے کے باوجود ہم ان کو ترک نہیں کر رہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو اس وقت مشکل میں ہیں صرف اتنا سا کام نہیں کر سکتے۔ مجھے سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ بہت سارے با اختیار لوگ جو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ اسلامی ممالک کے حکمران کیوں اتنے خاموش، کیوں اتنے بے بس بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کیوں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں اللہ کے سامنے جواب دہ نہیں ہونا؟ کیا قیامت کے دن ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ ان پہ تو جو گزری وہ جھیل رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے ان کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟ ہم نے کچھ کیا؟ اور ہم بس اسی کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ کیا یہ قیامت کی نشانی ہے یا نہیں۔ قیامت جب بھی آئے اور جیسے بھی آئے، لیکن ہمیں اپنے وقت پر اس دنیا سے جانا ہی ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت ہر لمحہ تیار رہنا چاہیے اور اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد موجود لوگوں اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے دل میں احساس پیدا کرنا چاہیے اور جس قدر ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے، اپنا حق پورا ادا کرنا چاہیے تاکہ کل ہمیں اللہ پاک کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ پاک ہمارے فلسطین بہن بھائیوں کی مدد فرمائے اور ان کو صبر دیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے لیے ڈھیروں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں جس قدر ہو سکے ان کا ساتھ دینے اور ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم ان کی مدد نہیں کر سکتے، ان کو ڈونیشن نہیں دے سکتے، تو کم از کم سوشل میڈیا یوز کرتے ہوئے ہم ان کی آواز کو دوسرے لوگوں تک تو پہنچا سکتے ہیں نا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی پروڈکٹس کا استعمال ختم کر سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روک سکتے ہیں تاکہ ہمارا پیسہ ہمارے دشمنوں تک نہ جائے۔ جس حد تک ہم اپنے بہن بھائیوں کو محفوظ کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ آج ان پر برا وقت ہے، ہمیں ہمیشہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تمام امت مسلمہ کو نیکی کے راستے پر چلنے اور ایک دوسرے کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی بھی آپ سب سے یہی کہوں گی کہ قیامت کا انتظار کرنے یا اس کی نشانیاں ڈھونڈنے میں کچھ نہیں رکھا۔
زندگی کا پتہ نہیں ہے کہ اگلا دن بھی ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں دیکھ پائیں گے۔ ہمیں ہر لمحہ ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور ہر دن یہ سوچ کر ہی گزارنا چاہیے کہ یہ ہمارا اس دنیا میں آخری دن ہے۔ اس طرح سے ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ ہم اس دنیا میں مسافر ہیں۔ آخر ایک نہ ایک دن ہمیں چلے ہی جانا ہے اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمیں کس وقت چلے جانا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پاک سے ڈرتے رہنا چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا احساس کرتے رہنا چاہیے۔ کسی کا بھی حق نہیں مارنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو شیطان کے شر سے بچائے اور نیکی کے راستے پر چلائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔